मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आपका मौलज, आपका खैर ख्वाह प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। आज मैं एक बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि बहुत कॉमन है और उसकी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत सिंपल है लेकिन लाइफ लॉन्ग है और बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है और उस बीमारी है जो उसका नाम है हाइपोथायरॉयडिज़म। थायराइड क्या होता है, यहाँ पे गर्दन पे एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो कि नॉर्मल लोगों में वो नज़र भी नहीं आता, अगरचे वो बढ़ जाए तो नज़र आना शुरू हो जाता है, लेकिन नॉर्मली वो हमारी ये जिल्द के नीचे, लेकिन जो गले से बाहर अंदर से वो नहीं नज़र आता, बाहर जिल्द के नीचे एक ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ये बनाता है एक चीज़ थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन क्या है? ये थायरॉक्सिन एक ऐसी चीज़ है, ये तमाम बॉडी की ज़रूरत है। यूँ समझ लीजिए थायरॉक्सिन के बगैर हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन सही काम नहीं करता। ना दिल सही काम करता है, ना दिमाग सही काम करता है, ना लंग सही काम करते हैं, ना गुर्दे से काम करते हैं। यानी बॉडी का हर सेल जो है, ना हमारा जो रिप्रोडक्टिव, ख़ासतौर पे औरतों में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो काम करता है, बॉडी के तमाम जिस्म के जो हिस्से हैं उनके लिए थायराइड जो है वो थायरॉक्सिन चाहिए होती है। लेकिन थायरॉक्सिन की एक ख़ास मिकदार चाहिए होती है, 9 से ज़्यादा 9 से कम, और एक रेंज है, ऑफ कोर्स एक रेंज के अंदर आती है। तो कुदरत ने एक ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है कि जब वो थायरॉक्सिन बनती है तो बॉडी में जाती है, तो इस थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है एक और ग्लैंड जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, वो दिमाग के नीचे होता है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है और उसके नतीजे में एक सर्टन थायरॉक्सिन के लेवल बनता है, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, तो इसका कम बनना भी बीमारी है और इसका ज़्यादा बनना भी बीमारी है। जो कम बनती है उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसके बारे में ये वीडियो है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में किसी वजह से आपका वो जो थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी बेशुमार वजूहात हैं, लेकिन किसी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया, आपको नहीं पता चलता। आपको एक दिन ये पता चलता है कि आपका थायराइड नहीं सही काम कर रहा है, तो वो उसकी वजह से बड़ी ही वेग किस्म की सिम्टम आती हैं। और सिम्टम क्या होती हैं कि वज़न का बढ़ जाना, जिस्म पीला हो जाना, सुस्ती सी तारी हो जाना, जो कि वैसे बड़ी कॉमन सिम्टम है। तो इस तरह के सिम्टम पे डॉक्टर को शक पड़ता है, तो वो थायराइड टेस्ट कराते हैं, पता चलता है कि आपका जो थायराइड लेवल वो लो है, तो यानी वो थायरॉक्सिन लेवल कम है। अगर इसकी रिपोर्ट देखें तो रिपोर्ट टिपिकली उसमें 3 चीज़ें होती हैं, T3, T4 एंड TSH। ठीक है, जो अगर आपको थायराइड कमी हो गई है, कमज़ोरी हो गई है, तो आपका जो T4 है और T3 है ये दोनों कम हो जाएंगे और जो TSH है वो बढ़ जाएगा। ये TSH जो है इसका बढ़ जाना इस चीज़ की निशानी है कि आपका थायराइड काम नहीं सही कर रहा है। और इस रिपोर्ट को इंटरप्रेट करना बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है। ये एक प्रॉपरली ट्रेंड क्वालिफाइड डॉक्टर ही कर सकता है। आप प्लीज़ इसके ऊपर फाइनल फैसला ना दें। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनका T3, T4 सही होता है और TSH थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन उसको हम बीमारी नहीं समझते। उसको हम बोलते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी एक ऐसा कंडीशन है जो कि क्लिनिकली रेलेवेंट नहीं है, आपको वो कुछ नहीं कह रही, लेकिन आपका जो TSH है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है। तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म तब कहेंगे जब आपका TSH भी बड़ा हुआ है और T4 और T3 भी कम है, तो दोनों कम हो जाएंगे, शर्तें पूरी होंगी, तो फिर पक्का केस हाइपोथायरॉयडिज्म का बनता है। तो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो फिर अगला काम ये होता है, ये देखा जाता है कि क्या ये टेम्पररी स्टेट है या परमानेंट स्टेट है। बहुत कम सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब ये टेम्पररीली कम होता है, वो डॉक्टर ही बता सकता है। आम तौर पे अगर आपका थायराइड कमज़ोर हो गया है
یا آپ نے 3 مہینے پہلے ٹیسٹ کرایا تھا اس میں بھی آپ کا تھائرائڈ کمزور تھا، اب ٹیسٹ کراتے ہیں ابھی تھائرائڈ کمزور ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ کہ یہ اب مستقل آپ کا تھائرائڈ کمزور ہو گیا، تو اس کے مستقل بیسس پہ ٹریٹمنٹ چاہیے ہوگی۔ تو تھائرائڈ کا کام کیا ہے؟ تھائروکسن بنانا ہے، اور تھائروکسن اگر کم بنے تو اس کا ریپلیسمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ تھائروکسن باڈی کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے۔ کسی کی بھی اگر ہائپو تھائرائڈزم ہو جائے، کسی کی بھی اگر تھائروکسن لیول کم ہو جائے تو اس کے لیے تھائروکسن کھانا بہت ہی ضروری ہے، اور یہ ٹریٹمنٹ عام طور پہ لائف لانگ ہوتی ہے۔ یہ جو تھائروکسن ہے یہ عام طور پہ 1 یا 2 یا 3 گولیاں کھائی جاتی ہیں، وہ ڈاکٹر بتائیں گے آپ کو۔ شروع عام طور پہ 1 سے کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ٹیسٹ کرنے کے بعد 2 کی جاتی ہیں، پھر کئی دفعہ 3 بھی کرنی پڑتی۔ کسی کا 2 پہ کنٹرول ہوتا ہے، کسی کا 2.5 پہ ہوتا ہے، کسی کا 1 پہ بھی کنٹرول ہو سکتا ہے، کسی کو 3 سے بھی زیادہ کی ضرورت پڑتی ہے، وہ آپ کا ڈاکٹر فیصلہ کرے گا۔ لیکن جس بھی ڈوز کے اوپر، یہ امپورٹنٹ بات ہے، جس ڈوز کے اوپر بھی آپ کا وہ تھائرائڈ کے ٹیسٹ نارمل ہو گیا ہے، وہ ڈوز اب آپ کو ساری عمر کھانی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک دفعہ تھائرائڈ پرماننٹلی ڈیمیج ہو جائے تو وہ ری جنریٹ نہیں کرتا۔ کچھ ایکسیپشنز ہیں لیکن وہ ہم ڈاکٹروں کے ڈومین میں آتی ہیں۔ آپ نے اپنے طور پہ تھائروکسن کبھی نہیں بند کرنی اگر آپ کو ایڈوائز کی گئی ہے۔ اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر بند کرنے کا کہتا ہے تو یقیناً آپ اس کی ایڈوائس فالو کریں، لیکن اپنے طور پہ کبھی بھی تھائروکسن بند نہیں کرنی۔ دوسری تھائروکسن کے بارے میں یہ 2-3 چیزیں ضروری ہیں کہ یہ لائف لانگ کھائی جاتی ہے۔ یہ یوزلی دن میں 1 دفعہ کھانی کافی ہے، چونکہ تھائروکسن کا اثر 1 ہفتے تک چلتا ہے، اس کا اثر تو دن میں 1 دفعہ ہی کھانی کافی ہوتی ہے، اور وہ یوزلی صبح ہم دیتے ہیں خالی معدہ۔ اور میرے خیال میں بیسٹ ٹائم تھائروکسن کھانے کا ہے جب آپ نماز کے لیے اٹھتے ہیں صبح، تب 1 گلاس پانی کے ساتھ کھا لیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی چاہیے معدہ خالی ہونا، اس کے بعد بھی 1-8 گھنٹے کے بعد تک ایٹ لیسٹ معدہ خالی رہنا چاہیے 1 گلاس پانی کے ساتھ، تو تب یہ صحیح جذب ہوتی ہے، پھر اس کا لیول صحیح بلٹ اپ ہوتا ہے۔ تو نماز کے وقت 1 گلاس پانی کے ساتھ لے لیں، آپ فارغ ہو گئے 1 گھنٹے بعد اپنا ناشتہ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن جب یہ دوائی کھانی خالی معدہ کھانی ہے، پانی کے ساتھ کھانی، ڈیلی کھانی ہے۔ اچھا، اگر کبھی مس ہو جائے، انسان ہے بھول جاتا ہے، تو اگر آپ کی صبح آپ تھائروکسن لینا بھول گئے ہیں تو صبح کے بعد جب بھی یاد آ جائے، دوپہر کو یاد آ جائے، شام کو یاد آ جائے تو آپ لے لیں، یا صبح آپ کہیں نکل گئے تھے کسی کام سے، جب بھی آپ واپس آتے ہیں، جب بھی آپ کو تھائروکسن میسر ہوتی ہے تو آپ ضرور لیں، تاکہ دن میں کسی بھی وقت یہ لی جا سکتی ہے۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اگر پورا دن آپ کھانا بھول گئے ہیں، اگلے دن آپ 2 دن کی دوائی کھائیں، اگر 2 دن بھول گئے ہیں تو تیسرے دن آپ 3 دن کی دوائی کھائیں۔ یہ اس طرح کی دوائی ہے کہ اس کا ایک لیول بن جاتا ہے، تو ڈیلی بیسس پہ نہ بھی کھائیں، لیکن آپ کی پر ویک جو ڈوز آپ کے لیے سیٹ کی گئی وہ پوری ہونی چاہیے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے، اس کا ایک دفعہ سٹارٹ کر دی جائے تو کبھی بند نہیں کی جاتی۔ ایک اور بہت پہلو ہے کہ پریگننسی، جب حمل ہوتا ہے تو عام لوگوں کو یہ کانسیپٹ ہے کہ جب حمل ہو جائے تو کوئی دوائی نہیں کھانی چاہیے۔ جنرلی یہ رول صحیح ہے کہ زیادہ تر دوائیاں اوائڈ کرنی چاہیے، صرف وہ دوائی جو ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر یہ سوچ سمجھ کے کہ آپ کو پریگننسی ہے پھر بھی آپ کے لیے ضروری تو دے سکتا ہے، ادروائز اپنے طور پر نہ لکھائیں۔ لیکن تھائروکسن کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ وہ بند کر دی جائے۔ تھائروکسن صرف یہ ہے کہ حمل کی صورت میں نہ صرف اس کو کنٹینیو کرنا ضروری ہے، بلکہ حمل کے دوران اس کو اور بھی ٹائٹلی ہم مانیٹر کرتے ہیں، ٹائٹلی ریگولیٹ کرتے ہیں، تھوڑی سی ڈوز بڑھانی پڑتی ہے، کیونکہ تھائروکسن کھانے سے آپ کی باڈی نارمل ہوتی ہے، تو نارمل باڈی کے ساتھ آپ کا جو حمل ہے وہ زیادہ بہتر اور نارمل جائے گا۔ سو پریگننسی کے دوران کبھی اس کو کم نہیں کرنا، بند نہیں کرنا، بلکہ دوسری کوئی بیماری ہو جائے، کوئی فریکچر ہو جائے، کوئی آپریشن ہو جائے، کوئی ٹراما ہو جائے، کچھ انفیکشن ہو جائے، ایسی صورت میں بھی تھائروکسن جو بندہ کھا رہا اس کو تھائروکسن کبھی بند نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ڈاکٹر حضرات آپ کو بتائیں گے کہ ایسے میں تھوڑا سی تھائروکسن کو کئی دفعہ میں بڑھانا پڑتا ہے کہ باڈی ایک سٹریسفل سچویشن میں چلی گئی ہے، سٹریس میں باڈی کو زیادہ تھائروکسن کی ضرورت ہوتی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو
تھائروکسن دے دی جائے گی اضافی. مختلف اس کے برانڈس ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں کبھی کوئی تھائروکسن اویلیبل ہے, کبھی کوئی یا کبھی نہیں. تو آپ کو جو ڈوز سیٹ کی دی, کچھ آپ خود سمجھیے. اگر سپوز آپ کو 2 گولیاں آپ کو دی گئی ہیں, اور 2 گولیاں مطلب 50 mcg کی 2 گولیاں, تو 100 mcg آپ کی ڈوز ہے, تو 100 mcg آپ نے کھانی ہے. جس طرح سے بھی وہ بن جائے. اگر 75 والی ایک گولی اور 25 والی, وہ بھی 100 بن گئی. اگر 50 والی ہیں اس کی 2, وہ بھی 100 بن گئی. اور 25 والی 4 ہیں, وہ بھی 100 بن گئی. تو کسی بھی طریقے سے آپ نے حساب کتاب لگا کے جتنی ڈوز آپ کو پرسکرائب کی گئی ہے اتنی ہی کھاتے رہنا ہے. کوئی سٹریس ہو جائے تو آپ خود سے تھوڑی بڑھا لیں یا ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. لیکن یاد رکھیں, تھائروکسن ہائپو تھائرائڈزم میں لائف لانگ کھانی چاہیے. تبھی آپ ایک صحت مند زندگی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تھائروکسن کھانے سے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوتے. اگر آپ تھائروکسن صحیح مقدار میں کھا رہے ہیں, نہ کم کھا رہے ہیں نہ زیادہ کھا رہے ہیں, تو کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. ساری عمر آپ کھاتے رہیں تو انشاءاللہ بالکل ٹھیک رہیں گے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے ایک اچھی انفارمیٹو ویڈیو ہوگی. تو اگر آپ کو ہائپو تھائرائڈزم ہے اور آپ کو تھائروکسن پرسکرائب کی گئی ہے, اس کو پورے اپنے دل سے کھائیے, کبھی بند مت کیجیے. جو بھی آپ کو دوسری کوئی کنڈیشن ہوتی ہے وہ علیحدہ دوائی ایڈ ہوگی. تھائروکسن آپ کی زندگی کا حصہ بن گئی ساری عمر کے لیے. ضرور کھائیے, اس سے بہتر دوائی کوئی نہیں. کیونکہ تھائروکسن کھانے سے بندہ جب تھائرائڈ ٹھیک ہوتا ہے تو ایسے ہے جیسے کہ تھائرائڈ کا مسئلہ ہی نہیں. تو بالکل نارمل زندگی ممکن ہے. بہت شکریہ. اجازت چاہوں گا. پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈ اسٹینڈ. اپنی بیماری کو سمجھیے.